میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وناسح الراوی ليس عند اصحاب الحدیث بالقوی۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی ایک بات سکھانا ایک صاع غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت انا وهو فی الجنت کہاتین وقرن بین اصبعیہ رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی اور غرض اور جذبے کے تحت نہیں بلکہ محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم بچے یعنی لڑکی یا لڑکا اس کے سر پر پیار محبت شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے یتیم کے سر پر اس بال کے بدلے کہ جس پر اس کا ہاتھ لگا ہے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جو شخص اس یتیم لڑکی یا یتیم لڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش اور تربیت میں ہو اچھا سلوک کرے، وہ یتیم خواہ اپنا ہو یا پرایا ہو، تو وہ شخص اور میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے، اسی طرح میں اور وہ شخص جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ تو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی تربیت اور پرورش کرنے پر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، یعنی بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یتیم کے معاملے میں بہترین اور بدترین گھر کا ذکر ہوا اس حدیث میں۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ واکرام السلطان المقسط رواہ ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، حامل قرآن یعنی حافظ اور مفسر اور قرآن خواہ کا احترام اور اکرام کرنا، جبکہ وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا اور اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو، اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرنا، یہ خداوند کی تعظیم کی طرح ہے، یعنی یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ عالم دین، حافظ قرآن اور عادل بادشاہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، یہ حدیث کا مطلب ہوا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا
وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہماری بڑوں کا احترام ملحوظ نہ رکھے، نیکی اور بلائی کا حکم جو نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اچھا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والا اس امت کا فرد نہیں ہے، یہ بتایا اس حدیث میں۔ تو مخلوق خدا پر شفقت اور رحمت کا بیان چل رہا ہے، اس اعتبار سے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی جو ہے وہ احترام کرنا، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ وعن جریر ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقامت الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، متفق علیہ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے حق میں خیرخواہی کروں گا۔ یہ جریر بن عبداللہ حضور علیہ السلام کی وفات سے کچھ ماہ پہلے اسلام لائے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ہر مسلمان کی خیرخواہی کی تاکید فرمائی۔ انہوں نے اس پر بیعت کی اور اس پر اتنا عمل کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ انہی کا ایک عجیب قصہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے 300 درہم کے بدلے ایک گھوڑا خریدا، اور پھر اس شخص نے کہا کہ آپ کا یہ گھوڑا پھر اس نے اس شخص سے کہا جس سے یہ گھوڑا خریدا تھا کہ آپ کا یہ گھوڑا تو 300 درہم سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا، اس کو تو پتہ تھا، یہ گھوڑوں کو جانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ 400، اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ جریر نے کہا کہ آپ کا گھوڑا 400 سے بھی زیادہ قیمتی ہے، 500 درہم۔ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو اسی طرح جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی قیمت خود بڑھاتے بڑھاتے 900 درہم کے بدلے اس سے لے لی اور اس کو 900 درہم پکڑا دیے، خود پیسہ بڑھا دیا خود۔ آپ علیہ السلام اچھا یہ اسی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ فرماتے تھے کہ میں نے بیعت کی، کسی نے کہا کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں بڑھا دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی ہے نا کہ مسلمانوں کے خیرخواہی کروں، اور یہ شخص گھوڑے کی قیمت نہیں جانتا تھا، میں تو جانتا تھا نا، تو میں نے اس خیرخواہی کی، میں نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا۔ یہ اس امت کی یوسف کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، جریر بن عبداللہ۔ وعن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین نصیحت ہے، یعنی خیرخواہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ تو ہم نے یعنی صحابہ نے پوچھا کہ یہ نصیحت اور خیرخواہی کس کے لیے ہے اور کس کے حق میں کرنی چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے اماموں یعنی اسلامی حکومت کے سربراہوں اور علماؤں کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم ہے خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس کی پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ اور مامون نہ ہو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص نجات یافتہ اور سابقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور شر سے محفوظ اور مامون نہ ہو۔ وعن عائشہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوسینی
بالجار حتى ظننت انه سيورثه متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل ہمیشہ مجھ کو ہمسایہ کے حق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم الہی کے مطابق بذریعہ وحی ان قریب ہی پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دے دیں گے۔ تو یہ 3 حدیثی جو ہے جس میں اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنا بڑا جرم بتایا گیا کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور تیسری حدیث میں تو تاکید کی۔ تو لہٰذا اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔